السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 87 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قانون، اس کے اقتدار، اس کے اختیار کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوم قیامت کا آنا یہ لازم ہے، یہ آ کر رہے گا، اور اس یوم قیامت کو اللہ کے قانون مکافات کی روح سے سب نے جمع ہونا ہے۔ اور یہ جو حقیقت ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ ہم مر گئے، بس ختم ہو گئے، جو کچھ کیا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو یہ خام خیالی ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی مسلسل چلی جا رہی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ زندگی ایک ندی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی، لیکن یہی ندی جب کچھ آگے جا کے بل کھا کے کسی باغ میں یا درختوں کی اوٹ میں ہو جاتی ہے تو وہاں پر یہ ندی نظر نہیں آتی، لیکن ندی تو چل رہی ہے۔ زندگی کی بھی یہی مثال ہے۔ بظاہر ہماری باڈی یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس باڈی کے اوپر جو رولنگ حیثیت ہے نفس کی، جس نے اس باڈی سے سارے کام کرائے ہیں، یہ نفس اپنے ایک ایک ارادہ اور عمل کا جواب دہ ہے۔ اس کے لیے یوم قیامت ہے۔ یہ اس کے یوں کہہ لیں اس کی لفظی میننگ ہے، اور قرآن کریم تو فصیح و بلیغ کتاب ہے، فصیح و بلیغ انداز سے بات کرتا ہے، بڑی فصاحت ہے، بڑی ہی بلاغت ہے۔ لفظی معنی تو یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن اسی کے اندر ایک اور چیز بھی ہے۔ ہم ہر آن یوم قیامت سے گزر رہے ہیں، اس چیز کو آپ غور سے سمجھیے گا۔ یہ چیز آپ کو ریلیجس ٹرانسلیشن میں نہیں ملے گی۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ جو ختم ہو رہا ہے، یہ ایک قیامت ہے، اگلا وقت، پھر اگلا وقت۔ تو یہ وقت نہ تو اس کا یہ پتہ ہے کہ شروع کیسے ہوا، کب ہوا، نہ اس کا یہ کہ یہ ختم کب ہوگا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو ٹائم اینڈ سپیس ہے، آج تک سائنس اس کی حقیقت معلوم نہیں کر سکی کہ وقت کب شروع ہوا، اور وہ سوچ سوچ کے انسان پاگل ہو جائے گا، وہ کتنا بھی سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ ٹائم اینڈ سپیس، اس کا سٹارٹ کہاں سے ہے اور اس کا کوئی اینڈ بھی ہے۔ یہاں پر یہ جو یوم کا مطلب صرف دن نہیں ہوتا، یہاں پر یہ بھی چیز ذہن میں، ہم نے کئی دفعہ یہ چیز آپ کو بتائی ہے۔ یوم کا مطلب ڈے نہیں، صرف ڈے نہیں ہے، ڈے ہے اس کے میننگ کے اندر، لیکن صرف ڈے نہیں ہے۔ یوم کا مطلب ایرا بھی ہے، زمانہ۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم ایام غربت میں، یوم کی جمع ایام ہے نا، تو ہم بولتے ہیں ایام غربت میں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے ایام غربت میں، تو ہمارے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، ہم بولتے ہیں یہ۔ تو وہ اس کا مطلب وہ ایرا ہے، وہ ایرا، وہ غربت کا وہ ایرا جس سے گزر کے ہم آئے ہیں۔ تو زمانہ بھی ہے اس کا معنی۔
یہ بنیادی طور پر اس کے انٹروڈکشن میں یہ چیزیں آپ سمجھ لیں تاکہ آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک تو وہ لفظی اعتبار سے جو اس کی مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں، لیکن صرف وہی نہیں ہے، قرآن کریم اس دنیا کی بات کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا جس میں حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، اور پیچھے بھی آتا رہا، اب بھی ہے اور آگے بھی آئے گا۔ ہر آن تخریبی قوتیں اور تعمیری قوتیں، ان کی جنگ جاری ہے۔ تو یہ جنگ، ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایام ہیں، یہ جو یوم ہے، یہ ہے یوم قیامت۔ تو ایک یوم قیامت یہ بھی ہے جو اس دنیا میں تعمیری اور تخریبی قوتوں کی جو جنگ ہر آن جاری ہے، اس میں بھی یوم قیامت پتہ نہیں کتنے گزر گئے، کتنے اور آنے ہیں۔ الساعۃ کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں، کیا چیز ہے وہ؟ اب ترجمہ کیا ہوا قیامت، یعنی یوم قیامت، یہ قیامت، یہ بھی قیامت، اور وہ جو الساعۃ ہے وہ بھی قیامت۔ بھئی وہ الساعۃ ہے، یہ قیامت ہے۔ الساعۃ ہے وہ گھڑی کہ اس گھڑی کے آنے سے پہلے انسان کے اچھے اور برے جو بھی اس کے، فار ایگزامپل برے اس کے جو کام ہیں، ان کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں تباہی کی، انجام کی، برے کام کے انجام کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو جب تک وہ مکمل طور پر نہیں ملتی، الساعت آنے سے پہلے وہ تباہیاں اندر ہی اندر آ رہی ہوتی ہیں، انسان ان کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، تباہی کے جال بنے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب تمام کڑیاں مل جاتی ہیں اس برے انجام کی، تو پھر یک لخت جو تباہی آتی ہے، قرآن اس کو الساعت بولتا ہے۔ وہ یہ اس دنیا میں بھی آ رہی ہے اور قیامت میں تو وہ آئے گی۔ آپ سمجھ آئیں یہ چیزیں؟ یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ریلیجیس ٹرانسلیشنز ہیں وہ قرآن کو سمجھنے نہیں دیتی، وہ آپ کو خیالاتی دنیا میں لے جاتی ہیں، عقائد کی دنیا میں۔ قرآن میں عقائد نہیں ہے، قرآن میں حقائق ہیں۔ عقائد بلائنڈ ہوتے ہیں، حقائق میں ریئلٹی ہوتی ہے۔ حقائق جو ہوتے ہیں وہ فیکٹ ہوتے ہیں، وہ بلائنڈ نہیں ہوتے، ویزیبل ہوتے ہیں، سالڈ ہوتے ہیں۔ وہ عقائد کے اندر ایلوژن ہوتا ہے، اور حقائق کے اندر ایلوژن نہیں ہوتا، ریئلٹی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو، یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ آیت نمبر 87 شروع ہو رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب ترجمہ ہوا پڑا ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود کا مطلب ہو گیا جس کی پرستش کی جائے۔ یہاں پر کوئی چیز پرستش کی نہیں ہے، ورشپ قرآن میں ہے ہی نہیں، نہ عقائد ہے، نہ ورشپ ہے، نہ ریچولز ہیں۔ الہ کا ترجمہ انہوں نے معبود بنایا، اور وہ جو ریچولز ہیں اس کو وہ لے آئے مذہب میں۔ میں نے اپنی یہ جو ایکسپوزیشن ہے قرآن کی، اس میں الہ کو الہی رکھا ہے اور بریکٹ میں دیا ہے قانون، اقتدار و اختیار کا مالک۔ یہ ہوتا ہے الہ کے معنی، بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پر سیاق و سباق کی روح سے یہ الفاظ اس کے زیادہ موزوں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی قانون، اقتدار و اختیار کا مالک نہیں ہے۔ ساورنٹی صرف اللہ کے پاس، اقتدار کا مالک صرف اللہ ہے۔
یہ ہے الہ کے معنی، بہت ضروری ہے یہ معنی سمجھنا، اس کو آپ پوری طرح سے ذہن نشین کر لیں، کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ الہ کے معنی کیا ہیں، معبود نہیں ہے، یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد پہلے تو اس نے بتا دیا کہ قانون، اقتدار و اختیار کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، قانون سازی کا اختیار بھی اسی ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ انسان قانون نہیں بنا سکتا، اگر بنائے گا تو اپنے مفاد کے لیے بنائے گا، وہ اس کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن باقی انسانوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ تو ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان، دوسرے کا فائدہ پہلے کا نقصان، معاشرے میں تباہی، انتشار، ڈس انٹیگریشن، یہی تو شرک ہے۔ تو سمجھ آئی یہ چیز کہ کیا چیز ہے الہ؟ اس کو اگر سمجھ لیا ہے آپ نے تو سمجھیں آپ کو بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، قرآن کے ریلیٹڈ جتنے بھی یہ ٹرانسلیشنز ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گی، کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ یہ کچھ کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یقیناً وہ تم سب کو یوم قیامت ضرور جمع کرے گا۔ اب یہاں پر ایک قیامت تو وہ ہے نا جو مرنے کے بعد آنی ہے، اس کے اوپر ایمان ہے، اگر اس کے اوپر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلم بھی نہیں ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ مسلم ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ یوم آخرت کا قانون ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مسلم نہیں ہیں، یہ تو ہے۔ لیکن ایک تو وہ والی قیامت ہے جو مرنے کے بعد، لیکن اس دنیا میں جو قیامت آ رہی ہیں، جو ہر آن تخریبی تعمیری قوتوں کی جنگ جاری ہے، اس میں جو یوم قیامت کا سلسلہ چلا ہوا ہے یہاں پر وہ بھی مراد ہے۔ اب جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جماعت صحابہ سے کہا جا رہا تھا، رسول کی جماعت سے، کہ ایک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جب تمہارا اور مشرکین مکہ کا ٹکراؤ ہوگا، جو دین کی دشمن قوتیں ہیں ان کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہونا ہے، وہ ہے یوم قیامت، وہ اس دنیا کی یوم قیامت ہے۔ تو کہتا ہے یہ ضرور ہوگا، تم تعمیری قوتیں اور وہ جو تخریبی قوتیں ہیں جو دین کے دشمن ہیں، تمہارا ٹکراؤ ہونا لازمی ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ حق اور باطل کی کشمکش، اس کا ٹکراؤ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں یہ قیامت تک چلے گا، یہ بند نہیں ہو سکتا، یہ رہے گا۔ اس لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ جس طرح سے چاہ رہے ہو کہ بس یہ دین پیش کر دیا سب لوگ ایمان لے آئیں، بس دنیا میں کوئی کافر ہی نہ بچے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ تمہارا کام پہنچا دینا ہے، بس بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ الفاظ ہیں نا، تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ اور یہ سوچو کہ یہ پیغام پہنچا کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا، اور نہیں ہوا۔ لہذا حق اور باطل کی کشمکش، سچ اور جھوٹ کی کشمکش یا جنگ، یہ چلی آ رہی ہے، چل رہی ہے اور چلتی چلی جائے گی قیامت تک، حتمی فیصلہ قیامت کو ہو جائے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اس دور میں یہ کشمکش اپنے عروج پر آئی، اور اس میں پھر کیا ہوا، یوم قیامت ہوئی، فتح مکہ ہوا۔
یہ تھی۔ اس میں کیا تھا، وہ جو سردار تھے بڑے بڑے جو کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، وہ سر نگوں کھڑے تھے، وہ ان کے لیے قیامت تھی۔ اب سمجھ آئیے یہاں پر یوم قیامت کے معنی کیا ہے؟ یہ دونوں طرف سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ دنیا کی یوم قیامت اور آخرت کی جو مرنے کے بعد۔ یہ چیزیں سمجھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ دنیا میں جب بھی کوئی قوم حق کی آواز لے کر کھڑی ہوگی، اس کے مقابلے میں باطل قوتیں آئیں گی، تعمیری اور تخریبی قوتوں کا مقابلہ ہوگا۔ اگر تعمیری قوتوں نے پوری تیاری کی ہوگی تو وہ غالب آ جائیں گی، اگر انہوں نے تخریبی قوتوں کے مقابلے میں تیاری نہیں کی ہوگی تو پھر تخریبی قوتیں غالب رہیں گی۔ تخریبی قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے تعمیری قوتوں کو پوری طرح سے تیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے مال بھی دینا ہوگا، ضرورت پڑے گی تو جان بھی دینی پڑے گی، پھر کہیں جا کے تعمیری قوتیں غالب آتی ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہو کر رہتا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے، آگے بھی ہوگا۔ قرآن کی دعوت ختم تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو قرآن سے ہٹ کر اپنا نظام بنائے ہوئے ہیں، اپنے مسالک بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمانے کی یہ جو رفتار ہے نا، یہ جو زمانہ ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ سے بڑھے جا رہے ہیں ان کو مغلوب کرنے کے لیے۔ اگر انسانوں کی جماعت کھڑی نہ ہو تو یہ رفتار بہت آہستہ رہتی ہے، اگر انسانوں کی جماعت کھڑی ہو جائے قرآن کا قانون لے کر تو اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، آیا نا غالب، پھر آہستہ آہستہ پھر مفاد پرستی غالب آتی گئی تو لوگ پھر اسی باطل نظام کی طرف چلے گئے۔ تو جب بھی جس دور میں بھی یہ جماعت مومنین قرآن کا پیغام لے کر کھڑی ہوگی، اس کا قانون، اس کی روح سے ایک نظام تشکیل دے گی تو حق کی قوتیں، تعمیری قوتیں پھر غالب آ جائیں گی۔ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایسا ہی ہوگا۔ اگین کہہ دوں کہ آخرت کی یہ جو مرنے کے بعد کی یہ جو آخرت ہے، قیامت ہے، وہ یقینی ہے، حتمی ہے، اس کے اوپر ایمان ہے تو ہم مسلم ہیں، ادروائز ہم مسلم نہیں ہیں۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور حدیث یعنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اب یہاں پر لفظ حدیث آ رہا ہے، یہیں سے انہوں نے حدیث لیا لفظ، پرشین ہسٹورین نے حدیث کا لفظ، یہ ان کا تو نہیں ہے نہ ان کی زبان میں، یہ قرآن کا لفظ ہے، اپنے انہوں نے سٹیٹمنٹ بنائے، رسول سے منسوب کیے اور ان کو کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، جبکہ قول رسول قرآن کے اندر بیان کیے گئے، بار بار کئی جگہ پہ آ رہا ہے کہ اے رسول تو کہہ دے، اے رسول تو کہہ دے، کل آ رہی نہیں الفاظ آ رہے، کل کے لفظ آ رہا ہے نا، اے رسول ان کے جواب میں یہ کہہ دو، تو یہ اقوال رسول قرآن کے اندر ہے، تو حدیث کا لفظ بھی قرآن میں ہے، وہیں سے انہوں نے لیا، اور کہہ رہا ہے کہ حدیث میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے، تو حدیث میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے، یہ سوال کر رہا ہے۔ حدیث اسی سے حادثہ بھی ہے کہ وہ فلاں حادثہ رونما ہوا، یہ اسی حدیث سے یہ آتا ہے۔ حدیث کا مطلب واقعہ بھی ہوتا ہے، کوئی بات بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، یہ سارے انہی معنوں میں آتے ہیں۔
تو کہتا ہے کہ حدیث میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ تو اب یہ جو اللہ کی جو حدیث ہے یعنی اللہ کی بات ہے، اس کے مقابلے میں پرشین راویوں نے اپنی کتب روایات مرتب کی، ان کے اندر اپنی باتیں کی، رسول سے منسوب کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث رسول ہے، یعنی خود بات کی اور رسول سے منسوب کر دیا، اور اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اسی کے اوپر ان کی ہسٹری کی بنیاد ہے، اسی کے اوپر ان کی سیرت کی بنیاد ہے، اسی کے اوپر ان کی جتنے بھی مذہبی رسوم ہیں، وہ عید ہو، یہ جو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یا آگے وہ اہل تشیعوں کی عیدیں ہیں، عید نوروز وغیرہ وہ ہوں، یا یہ جو آج کل نئی جو چیز آ گئی عید میلاد النبی وہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ جتنی بھی رسوم ہیں، شب برات، شب معراج، یہ سب انہیں وہ کتب روایات کی روح سے آئیں، قرآن سے کوئی چیز یہ اس طرح کی نہیں آئی، نہ قرآن میں ہے۔ اب دین بن گیا یہ، اور جو دین جس کے پرنسپلز قرآن کے اندر ہیں، جس کے قوانین اور ضابطے قرآن کے اندر ہیں، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں۔ کسی سے بات کر دیں وہ کوئی الزام لگا دے گا، یا سنے گا ہی نہیں، یا لڑ پڑے گا۔ تو حدیث سے بات شروع کی میں نے کہ چونکہ اس آیت کے آخر میں حدیث کا لفظ آ رہا ہے، تو میں نے کہا اس کی بھی بات واضح ہو جائے کہ حدیث میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، حدیث یعنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے سچی جو حدیث ہے وہ اللہ کی حدیث ہے، وہ قرآن میں ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔